آصف ملک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر پہلی بار بغیر پانی کے استنجا کیا ہو اور دوسری بار پانی سے، تو ہم پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ تو اس میں یہ ناپاکی جو ہے، ناپاکی مقدار بہنے والی جو ناپاکی ہے وہ جو اس کی مقدار ہے جو معاف ہے اس کی ہے یہ جو ہتھیلی کا گڑھا ہے، اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اتنی پھیلی ہے وہ تو اس سے اتنی لگی ہے تو اسے نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن اگر پانی ہے تو مکروہ ہے اس کے ساتھ آدمی اسے دھو لے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے یعنی ہتھیلی کے جو گڑھا ہے اس سے زیادہ پھیل گئی تو پھر استنجا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ تو ہے جو لیکوڈ ناپاکی ہے بہنے والی، لیکن اگر سالڈ ہے کوئی ٹھوس ناپاکی ہے تو اس کی مقدار ہے 4.5 ماشا، تو 4.5 ماشا اگر اتنی ناپاکی لگی ہے تو اس کے ساتھ اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ ہے تو اسے دھونا واجب ہے، ضروری۔ دوسرا سوال پوچھا ہے یہ جناب محمد طلحہ صاحب نے کہ ہم فجر کی نماز میں دیر سے پہنچے اور جماعت کی دوسری رکعت چل رہی تھی، تو کیا اب ہمیں پہلی 2 رکعت سنت پڑھنی چاہیے پہلے، یہ جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر چونکہ یہ جو فجر کی جو سنت ہیں ان کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے، ایک روایت میں آیا کہ تمہیں گھوڑے رون دیں تب بھی ان کو ادا کرو، تو اس لیے اگر موقع ہو، اگر اسے یہ لگتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز شروع ہو گئی تو ستون کے برابر یہ نماز پڑھ لیتے تھے، تو اگر اسے لگتا ہے کہ میں نماز سنتیں پڑھ کے جماعت میں شریک ہو جاؤں گا تو وہ پڑھ لے ایک طرف ہو کے، اور اگر اسے لگتا ہے کہ میں نے سنت پڑھی تو نماز چھوٹ جائے گی تو پھر وہ فوراً شریک ہو جائے، فرض نماز میں شریک ہو جائے اور وہ پھر بعد میں ادا کرے گا، تو وہ بعد میں نماز کے فوراً بعد بھی ایک وہ ہے تقریری روایت ہے، یعنی ایک صاحب نے ادا کی تھی، آپ نے اسے منع نہیں فرمایا تھا، ورنہ پھر اس کے بعد ادا کر لے، وہ نفل ہو جائیں گی سورج نکلنے کے بعد، اس کے 15-20 منٹ بعد۔ تیسرا سوال ہے یہ شفا صاحب نے پوچھا ہے عصر اور مغرب کے درمیان سونا کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ عصر اور مغرب کے بیچ سوتے ہیں ان پر اثر ہو جاتا ہے، تو یہ اثر کی بات تو بالکل غلط ہے کہ اثر ہو جاتا ہے اس پر، یہ تو اثر نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد عرب والے جو ہیں فجر کے بعد سونے کو بولتے ہیں حیلولہ، حیلولہ کا مطلب یعنی رزق میں رکاوٹ یہ سونا رکاوٹ بنتا ہے، ایک ایسی کمزور سی روایت ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور دوپہر کے سونے کو بولتے ہیں قیلولہ، یعنی وہ سنت ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، اور یہ عصر کے بعد عصر سے مغرب تک سونے کو بولتے ہیں وہ عیلولہ، یعنی وہ علت کا سبب ہے، بیماری کا سبب ہے، تو یہ اثر وغیرہ ہونا یہ تو غلط ہے، اثر تو نہیں ہوتا، لیکن کوئی بیمار ہے، ضرورت مند ہے، معذور ہے تو وہ تو آرام کر سکتا ہے، لیکن عام حالات میں وہ علت کا ذریعہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھا ہے زہران خان نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص اپنے کسی دوست سے کہہ جاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے اتنے پیسے ادھار لیے تھے تم اس کو چکا دینا، اور پھر کچھ دنوں بعد اس دوست کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کنڈیشن کا کیا ہوگا؟ تو اس میں چونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا، اور وعدہ جو ہے قرض ہے، العدۃ دین، تو اس کے ذمہ ادائیگی ضروری ہو گئی، اس نے کہا کہ میں ادا کروں گا، اس نے اپنے ذمہ لے لیا تو ادائیگی ضروری ہو گئی، لیکن اب یہ بھی نہیں ادا کر سکا تو اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے، وصیت اہم ترین چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی وصیت رکھے تیار کر کے، چونکہ وقت کا پتہ نہیں ہوتا کب یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، سانس بند ہو جائے، تو وصیت اپنے ذمہ بھی جو حقوق ہیں جیسے نمازیں جو ہیں
یہ قضا ہیں، یہ روزے چھوٹے ہیں، یہ کسی کا قرض ہے، اس کی بھی وصیت کرے آدمی کہ فلاں کے حقوق ہیں، وہ زمین میں اسے، یا فلاں کی کتابیں میرے پاس ہیں، تو اس لیے وہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میں نے فلاں کا وعدہ کیا تھا، اتنے پیسے اس کے ادا کرنے، تم ادا کر دینا، تو یہ اس کے ذمہ واجب ہے۔